بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ لیسن نمبر 33 کو ڈسکس کریں گے. آج ہم لوگ اسکولنگ کے فنکشنس پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہ ایجوکیشن ہوتی کیا ہے. ایجوکیشن اصل میں ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ایک گائیڈ ہوتی ہے کہ گائیڈ کرتا ہے کہ سوسائٹیز میں ہم لوگوں نے نالج کس طرح سے ٹرانسمٹ کرنا ہے ٹو اٹس ممبر, کہ سوسائٹی جو ہے وہ نالج اپنے سوسائٹی میں رہنے والوں کو کیسے ٹرانسمٹ کرتی ہے, انکلوڈنگ کوئی بیسک فیکٹس ہو سکتے ہیں, جاب اسکلس جو سکھائے جاتے ہیں, کلچرل نارمز اور ویلیوز کے بارے میں, یہ سب کچھ ایجوکیشن میں آتا ہے. انڈسٹریل سوسائٹیز تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اسکولنگ پہ. وہ کہتے ہیں کہ جو فارمل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ بڑے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں اسکولنگ کے, وہ جس میں اسپیشل ٹرین ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں, وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب ایکسٹینٹ آف اسکولنگ بھی جو ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی میں مینلی ڈپینڈ کرتی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ. ٹھیک ہے. جو انڈسٹریل اور ہائی انکم سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ان لوگوں کا یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اسکول بھیجنا چاہیے. لیکن جو لو انکم نیشنز ہوتے ہیں ان لوگوں کا ذرا اور پرسپیکٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈفرینٹ طرح سے وہ سوچتے ہیں. ہاف جو ہوتی ہے نا, ہماری آدھی جو آبادی ہوتی ہے ایلیمنٹری ایج کی جو ہوتی ہے وہ چلڈرن کی, وہ کبھی اسکول جو ہے نا گئے ہوتے ہیں. مطلب ہاف آبادی ایسی ہوتی ہے, اور ہاف بچے ایسے ہوتے ہیں ایلیمنٹری اسکول تک جو پہنچتے ہیں, ان میں سے بھی ہاف بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیکنڈری گریڈس تک پہنچ سکتے ہیں. آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ جو اسٹرکچرل فنکشنل جو ہے وہ کیسے انالیسس کرتا ہے فارمل ایجوکیشن کا, کہ فارمل ایجوکیشن ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو اسٹرکچرل فنکشنل انالیسس جو ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری جو اسکولنگ ہوتی ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے سوشلائزیشن. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلی جو سوسائٹیز ہوتی تھیں اس میں وے آف لائف جو ہے وہ صرف ٹرانسمٹ ہوتا تھا پیرنٹس سے چلڈرن کی طرف. لیکن اب جیسے جیسے سوسائٹیز کمپلیکس ہوتی چلی جا رہی ہیں تو صرف پیرنٹس جو ہے وہ ہماری ایکسپینڈنگ انفارمیشن کو, اسکلس کو جو ہے وہ نہیں سکھا سکتی, کیونکہ جیسے جیسے ہماری سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے تو ہمارے جو گھر کی صرف جو فیملی ہوتی ہے وہ اویئر نہیں ہوتی ان سب اسکلس کے بارے میں, اس ایکسپینڈنگ اس پروگرس کے بارے میں. اس لیے جو اسکولنگ ہوتی ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے, وہ ہمیں ٹرین کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے نالج کو یوز کر کے آپ لوگوں نے بڑے ہو کے جو اپنے رولس کس طرح سے پلے کرنے ہیں, کس طرح سے آپ لوگوں نے بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ کوپ اپ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. پرائمری اسکول جو ہوتا ہے نا وہ اس میں ہمیں ایک بیسک لینگویج سکھائی جاتی ہے, میتھمیٹیکل اسکلس سکھائے جاتے ہیں. جو سیکنڈری اسکول ہوتا ہے وہ ہمیں فاؤنڈیشن دیتا ہے. فار ایگزامپل جیسے کالجز ہوتے ہیں وہ فردر ہماری اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. اس کے بعد اسکولس جو ہوتی ہیں وہ ہماری سوسائٹی کی کور ویلیوز کو ون جنریشن ٹو ادر جنریشن پہنچاتی ہیں. اسکولس جو ہیں وہ ہمیں ویلیوز سکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کام کیسے کرنا ہے, فیملی کے ساتھ بہیو کیسے کرنا ہے, پاپولیشن کے بارے میں بتاتے ہیں, ڈیموکریسی جو ہے وہ کیسے ہماری سوسائٹی میں ہونی چاہیے, کیسے آپ لوگوں کو جو ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے, جسٹس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. یہ ساری جو ہے وہ اسکولس جو ہم سکھاتے ہیں. اس کے بعد اسکولس جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کا پولیٹیکل وے آف لائف بھی اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ سیاست کیا ہوتی ہے, سیاسی جو ایک نظریہ ہوتا ہے وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. دیٹ از اے پولیٹیکل سوشلائزیشن. جب آپ چھوٹی کلاسز میں ہوتے ہیں آپ لوگوں کو وہ فلیگ کو سیلیوٹ کرنا اور ہر روز اسمبلی میں نیشنل اینتھم جو پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے اندر پیٹریوٹزم پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ جو وہ جو کلاس روم میں ٹیچر آتی ہے آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے گڈ مارننگ ٹیچر, گڈ آفٹر نون, آپ لوگوں نے وہ جو بولنا ہوتا ہے تو اس کے آپ لوگوں کے اندر ایک سینس آف اتھارٹی آتی ہے. آپ لوگوں ایک سینس آف فیئر پلے آتا ہے, ایک سینس آف رسپیکٹ آتی ہے کہ آپ لوگوں نے اتھارٹی کی کیسے جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ اسکول ہمیں کلچرل انوویشن پرووائڈ کرتی ہے. انوویشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز کریٹ کر لینا. ٹھیک ہے. ایجوکیشن ہم کلچر ٹرانسمٹ بھی کرتی ہے لیکن ہمارے کلچر کو جو ہے نا وہ کریٹ بھی کرتی ہے. جو اسکولس ہوتے ہیں وہ ہماری ایک انٹلیکچوئل انکوائری ہوتی ہے نا, جو ہماری کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے, جیسے کسی چیز کے بارے میں وہ ایک سوال کرنا ہے, ہمارے ذہن میں ایک مختلف قسم کے سوال ہوتے ہیں, مختلف قسم کے نیو آئیڈیاز آتے ہیں. تو ایجوکیشن ہمیں وہ ایک ہمیں فریم پرووائڈ کرتی ہے آپ لوگوں نے کیسے ان آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنا ہے. کالج میں اور یونیورسٹیز میں ٹیچرس ہر وقت بزی ہوتے ہیں ریسرچ میں اپنے نالج کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. بہت سارے ایریاز میں میڈیکل ریسرچ میں میجر یونیورسٹیز میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ریسرچ ہوئی ہے میڈیکل کے شعبے میں کہ اب لائف ایکسپیکٹینسی آپ لوگوں کی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوشیولوجسٹ, سائیکالوجسٹ وہ بھی ہر وقت ریسرچ میں لگے ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ لوگوں کو اسکول ایک سوشل چینج بھی فراہم کرتا ہے. جو اسکول ہوتا ہے وہ نیا نالج تو آپ لوگوں کو سکھاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے, مطلب کوئی روایتی چیز ہوتی ہیں, ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, کوئی ویلیوز ہوتے ہیں جو کہ اب ہمارے کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں رہے تو آپ نے اس کو چینج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ یوتھ کے پرسپیکٹیو کو وائڈن کر دیتی ہے, راشنلی ان کو سوچنا سکھاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے سوچنا ہے. آپ کوئی آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیے جائیں گے, آپ لوگوں نے کس طرح سے سوچنا ہے کہ یہ آئیڈیا میرے لیے کیسے بیٹر ہو سکتا ہے, کیسے میں میسیجز کو آگے فارورڈ لے کے چل سکتا ہوں, کیسے ریشنل بیہیویئر ہوتا
ہوتا ہے کہ جس میں آپ 2-3 ویز آپ لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، 2-3 راستے آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی بیسٹ چوز کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اسکول ہمیں یہ سینس پرووائڈ کرتا ہے. دوسرا سوشل انٹیگریشن، یعنی کہ مختلف قسم کے کلچر سے آئے ہوئے لوگوں کو وہ ایک انٹیگریٹ کر کے ایک یونیفائڈ جو ہے نا سوسائٹی بنا دیتا ہے. کیونکہ اسکول میں ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہر بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک انٹیگریٹو فنکشن جو ہے وہ بنا دیتا ہے کہ ان ڈفرینٹ کلچرس کے بچوں کو ایک سنگل آئیڈینٹی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. جو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے مختلف کلچر سے آئے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے کلچرز کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہوتے ہیں، ایون دوسروں کے کلچر سے وہ ہیٹ بھی کرتے ہوتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہوتے ہیں. تو یہ اسکول ہوتا ہے جو کہ ان لوگوں کو سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایک کامن لینگویج ہے، آپ لوگوں نے ایک براڈ کمیونیکیشن، آپ لوگوں کی ایک جیسی آپ لوگوں کی نیشنل آئیڈینٹی ہے. یہ جو سینس آف ایکویلٹی ہوتی ہے وہ اسکول ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. دوسرا اسکول ہمیں سوشل پلیسمنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے. اسکول جو ہے نا وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹس نے اپنی ایبلٹیز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اپنی ایبلٹیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اسٹوڈنٹ اپنی پرفارمنس کو کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں اسکول ٹیچرز ہوتی ہیں نا، جیسے وہ بتاتی ہیں آپ لوگوں کو جو بچہ لائق ہوتا ہے اس کو اس حساب سے وہ گائڈ کرتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کن پروفیشن میں جانا ہے. جو میڈیوکر بچہ ہوتا ہے، جو آرڈینری ایبلٹی ہوتی ہے، اس کو وہ الگ طرح سے ان لوگوں کو بتاتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ٹیلنٹس کیا ہیں، آپ لوگوں نے کس پروگرامز میں جانا ہے. تو وہ ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ایک سوشل پلیسمنٹ جو ہے نا وہ فراہم کرتی ہیں ان ٹرمز آف اچیومنٹ، یعنی کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اس بیس پہ. آپ لوگوں کو ٹیچرز یہ نہیں کہتے آپ کا فلاں سوشل بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے آپ لوگوں نے اس بیس پہ جو ہے وہ کوئی کیریئر چوز کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کتنا اچیو کر سکتے ہیں اس بیس پہ جو ہے آپ اپنا کیریئر جو ہے وہ چوز کریں. اور یہ جو میریٹوکریسی کا ایک تصور ہوتا ہے یہ ہمیں اسکول ہی سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا اٹین کریں گے تبھی آپ فیوچر میں کوئی پوزیشن اٹین کر پائیں گے. اس کے بعد جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، جو ہم لوگ جو اسکول میں حاصل کرتے ہیں، وہ ہمیں ایک کلچرلی اپرووڈ اسٹیٹس یا کوئی بھی پرفارم رول کرنے کے لیے یا کوئی اسٹیٹس جو ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے میں بھی ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایجوکیشن آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو اچھی جاب آپ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو ہے وہ رولس اور اسٹیٹسز ڈفرینٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. اسکولس جو ہوتا ہے وہ یوتھ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے ارن کیسے کرنا ہے. اس کے بعد ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے جو ہے کہ اسکول جو ہے نا پرپیچویٹ کرتے ہیں انیکوالٹیز کو انہینس بھی کرتے ہیں. کیونکہ جو اسکولز ہوتے ہیں نا وہ لرننگ اسٹوڈنٹس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکولس جو ہے نا وہ مرد اور عورت میں انیکوالٹیز کرتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں زیادہ لڑکے جاتے ہیں اسکول میں ایز کمپیئر ٹو گرلس. ٹھیک ہے. اس کے بعد گرلس کے لیے گرلس جو ہے وہ ڈفرینٹ سبجیکٹ سلیکٹ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. تو یہ اسکول جو ہے نا وہ انفورس کرتے ہیں کہ آپ جنڈر انیکوالٹیز کے بیسس پہ کہ آپ لڑکیوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ ویلیوز ہیں، لڑکوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ ویلیوز ہیں. اگلی چیز ہوتی ہے اسکول ٹریکنگ. اسکول ٹریکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کے اسائنمنٹس ڈال کے، آپ لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کے پروگرامس میں ڈال کے آپ لوگوں کو ایک گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے ایبلٹیز کو ہے وہ ایکسپلور کر کے ایک سچویشن کو آپ لوگوں نے سالو کرنا. جیسے ہمیں اسائنمنٹس دی جاتی ہے نا، یہ ڈیولپ کنٹریز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. گریڈ 8 کے جو بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، جیسے ہمیں اسائنمنٹس دی جاتی ہیں. پھر ان لوگوں کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مشورے بھی کیے جاتے ہیں تاکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پرابلم سے نکلنے کا ان لوگوں کو ایک ان میں سینس ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے کیسے کسی پرابلم کو جو ہے وہ سالو کرنا ہے. ایک آفیشیل جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ ٹریکنگ کی وہ یہی ہے کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے جو ہے وہ باہر لے کے آنا ہے. اس کے بعد ریسرچ جو ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ جو سوشل بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی بچہ جو ہے وہ ان ٹریکنگ ٹیسٹ میں جو ہے وہ پاس کرتا ہے. جو بچے بہت زیادہ ویل آف سوسائٹیز میں گرو کرتے ہیں، جو ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سائنٹیفک ٹیسٹ کو زیادہ جو ہے اچھے سے وہ سالو کرتے ہیں. لیکن جو میڈیوکر بچے ہوتے ہیں وہ جو ٹیکنیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ زیادہ جو ہے وہ اچھے سے پرفارم کرتے ہیں. تو ٹریکنگ اصل میں آپ لوگوں کی جو اکیڈمک اور جو سوشل ایبلٹیز ہوتی ہیں ان لوگوں کو وہ ڈفرینٹ جو ہے نا الگ الگ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ لوگ سوشلی کیا کیا کر سکتے ہیں، اکیڈیمکلی کیا کیا کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ورلڈس میں. کوالیفیکیشن سرٹیفکیشن ظاہر سی بات ہے جتنے بھی اسکولز آپ لوگ دیکھیں، کالجز، یونیورسٹیز ہمیں ڈگری دیتے ہیں. جب آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کوالیفیکیشن جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک دیا جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ایک ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں نے جاب لینی ہو تو وہ آپ سرٹیفکیٹ دکھا کے کوئی بھی جاب جو ہے وہ اٹین کر لیتے ہیں. دوسرے بھی لیٹنٹ فنکشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مینیفیسٹ فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ اسکول نے مینلی جو ہے انہی پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. دوسرے لیٹنٹ فنکشنز وہ ہوتے ہیں جو اسکول کرتا تو نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ایک اسکول کی مطلب وہ مین فوکس نہیں ہوتا وہ فنکشنز کرنا، لیکن بس وہ ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ خود ہی مطلب اسکول کو جس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں نا اسکول یا کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے مینلی بنائی جاتی ہے، جیسے پینسل ہے اس کو لکھنے کے لیے بنایا گیا تو وہ اس کا کیا ہوگا، مین فنکشن پینسل کا ایک مینیفیسٹ فنکشن ہو گیا. لیکن کچھ لوگ پینسل کو نا ہے نا وہ اس میں شلوار میں وہ نالا ڈالنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ لاسٹک ڈالنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، تو وہ اس کا پھر وہ لیٹنٹ فنکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے اسکول کے جو دوسرا جو لیٹنٹ فنکشن ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو سنگل یا ڈوول ارنر جو فیملیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اسکول ان لوگوں کو ایک ریلیف دیتا ہے کہ وہ اسکول ظاہر سی بات ہے بچوں کی بہت ساری رسپانسبلٹیز اپنے ذمہ لے لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے پیرنٹس کو جو ہے نا ایک ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسکول سوشل نیٹ ورکس کو بھی اسٹیبلش کرتا ہے، یعنی کہ بچے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، ڈفرینٹ وہ نیٹ ورکس بنا لیتے ہیں. اور اسکول جو ہے وہ امپلائمنٹ کو بھی یعنی کہ آپ روزگار ڈھونڈنے میں بھی آپ لوگوں کو اسٹیبل کرتا ہے. جتنا بھی وقت اسکول کسی یوتھ پہ کسی بھی بندے پہ لگاتا ہے اس کو ایک پڑھانے میں، وہ اصل میں پیریڈ یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے اس پڑھے لکھے یوتھ کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی اسکول کسی بھی بچے کو ایک کوئی بھی اسکلز دے رہا ہے، ایجوکیشن دے رہا ہے، تو انڈائریکٹلی اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بچے کو جاب اپرچونیٹیز فراہم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیٹنٹ فنکشنز ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. ایک بار آپ لوگوں نے بس لیکچر سن لیا نا غور سے تو وہ بس کافی ہو جائے گا ویسے، کیونکہ اس میں بس ایک کانسیپٹس ہی ہیں آپ لوگوں کے کلیئر جو ہے وہ ہونے چاہیے تھے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر کروا دی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. میرے چینل کو آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.